اگر اللہ چاہتا تو مسجد حرام سے اللہ چاہتا تو آسمانوں پر لے جاتا، مگر رب نے پہلے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر شروع ہوئی۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تفسیر سراج منیر کے اندر موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں، تفسیر سراج منیر والے مفسر وہ لکھتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ چاہتا تو مسجد حرام سے بھی آسمان کی طرف لے جا سکتا تھا، مگر پھر اگر جب حضور واپس تشریف لے کے آتے اور حضور لوگوں کو بیان فرماتے کہ تھوڑے سے وقت میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، جنت و دوزخ کو دیکھ کے آیا ہوں، لوگ خالی ذہن ہوتے، کسی نے آسمان نہیں دیکھے تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ تو اس لیے لوگوں نے مسجد اقصی تو دیکھی تھی، تو اللہ نے پہلے مسجد اقصی جو مہینے سے بھی زیادہ کی مسافت ہے پہلے وہ سیر کرائی، اور پھر وہ سیر کرانے کے بعد پھر آسمانوں کی طرف لے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضور جلوہ گر ہوتے ہیں زمین پر، حضور کے چڑھنے کا ذکر بھی ہے، حضور کے اترنے کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ جب حضور کے جانے کا ذکر آیا تو رب نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر فرمایا۔ اور جب اترنے کا وقت آیا تو رب نے فرمایا والنجم اذا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رب نے کس انداز میں اپنے محبوب کی شان بیان کی۔ جب حضور جلوہ گر ہوتے زمین پر، حضور نے خبر دی، کفار سارے کے سارے حیران ہو گئے۔ ابو جہل جو اس کمپنی کا بڑا سردار تھا، بڑا جو ہے ذہین فتین اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اور کفار اس کی بات پر بھروسہ کرتے تھے، اسے کہا اب وقت آ گیا ہے مسلمانوں کے نبی کو پریشان کرنے کا، اور ہم جو کہتے ہیں یہ نبی سچے نہیں ہیں، اب وقت ہے۔ اس نے پورے مکے کے لوگ جمع کیے، اس نے کہا دیکھو جی مسلمانوں کا نبی آج یہ عجیب غریب بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اتنی بڑی سیر کی، مسجد اقصی گیا ہوں، وہاں انبیاء جمع تھے، وہاں میں نماز پڑھائی ہے، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کی ہے، تھوڑے سے وقت کے اندر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے کافر ہکے بکے اور پریشان، کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اتنی بڑی سیر کر کے تھوڑے سے وقت میں آ جائے، مسجد اقصی کتنی دور ہے، اور یہ تو بات بھی اس سے آگے کی کر رہے ہیں۔ جب لوگوں میں چہ مگویاں شروع ہوئی، ابو جہل نے کہا سب سے پہلے اس نبی کے یار کو ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ جو ان کا دوست ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم سب سے پہلے ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب وہ گیا ابو جہل، جا کر کہنے لگا کہ دیکھو کوئی شخص یہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیریں کی، جنت دوزخ کو دیکھا، پھر میں زمین پر آیا اور کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، کوئی شخص یہ کہے تو مانو گے؟ اسے کہا کوئی شخص یہ کہے تو میں نہیں مانوں گا۔ اسے کہا پھر تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں؟ اسے کہا اگر میرے نبی یہ کہہ رہے ہیں تو پھر سر جھکا کر صدیق نعرہ لگا کر یہ کہتا ہے میرا محبوب سچا ہے، اتنی بڑی سیر تھوڑے سے وقت کے اندر وہ ضرور کر کے زمین پر تشریف لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ کہ پھر اس نبی کو ہم بلاتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں وہ سیر کس طرح انہوں نے کی ہے۔ سارے کفار جمع ہو گئے، ابو جہل بڑا سردار بنا بیٹھا اور اعتراضات کی بچھاڑ کر رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے کے ہجوم ہے کافروں کا، حضور جلوہ گر ہو گئے، سبحان اللہ تو کہہ دو یار، جال حق و زہق الباطل، حق آ گیا۔ جب حضور جلوہ گر ہوتے ہیں، کافر بیٹھے ہیں حیرانگی میں کہ آج کیسے یہ سچے ہوں گے، اتنی بڑی بات کر ڈالی انہوں نے۔ تو ابو جہل نے کہا آپ نے سیر کی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے اللہ نے معجزہ معراج عطا فرمایا ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا حضرت ام ہانی کے گھر سے، سبحان اللہ، 70,000 نوری فرشتوں کی جماعت، براق، جنتی سواری، اور پھر زمین کی سیر پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ انہوں نے کہا آپ نے تو آج تک مسجد اقصی دیکھی نہیں؟ فرمایا ہاں میں نے اس سے پہلے مسجد اقصی
نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا وہ تو 1 ماہ سے بھی زیادہ کا سفر ہے، اور آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ دیکھ کے آگے۔ فرمایا ہاں، جو ان میں سے قابل تھے ان کو پتہ تھا کہ کتنے پلر ہیں، کتنے ستون ہیں، مسجد اقصیٰ کے کتنے ستون ہیں، ان کو پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں دروازے کتنے ہیں اور وہاں اس کے اندر پلر کتنے ہیں، ستون۔ تو حضور گھبرائے نہیں، رب نے فرمایا میرے مصطفیٰ گھبراؤ نہیں، یہ دیکھیں مسجد اقصیٰ سامنے ہے، مسجد اقصیٰ سامنے ہے۔ حضور کے سامنے اللہ نے مسجد اقصیٰ کر دی، پردے اٹھا دیے، حجابات اٹھا دیے۔ وہ سوال کرتے، حضور گن گن کر بتا رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اس طرح جب وہ لاجواب ہو گئے، جب معجزہ معراج جب مسجد اقصیٰ تک ثابت ہو گیا، کافر لاجواب ہو گئے، تو پھر اس سے وہ سمجھ گئے اگر یہ بات سچی ہے تو آگے بھی سچی بات ہے کہ حضور لامکانوں پر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ عیاں، طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے یہ عیاں۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی عظمتیں اور شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔